هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. یہاں سے نا تھوڑا سا مفہوم آپ سمجھ لیں. اب یہاں چھٹے رکوع سے 5 رکوع ہو گئے ہیں نا، چھٹے رکوع سے آخر تک غزوہ تبوک کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اور منافقین ان کے پول کھولے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا پس منظر ہم دیکھیں غزوہ تبوک کا پس منظر کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صلح حدیبیہ کے بعد، آپ نے رحمت عالم میں اور رحیق المختوم میں پڑھا ہوگا کہ غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جتنے بھی کافر سلطنتیں تھیں نا، کافر ملک تھے، حکومتیں تھیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط بھیجے کہ مسلمان ہو جائیں. بعض نے کوئی رسپانس نہ دیا، کوئی جواب نہ دیا، اور ایک بادشاہ نے آپ کے خط کو چاک کر دیا تو اس کی سلطنت کو بھی اللہ رب العالمین نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا بصرہ کے بادشاہ کو، بصرہ کا جو گورنر تھا، اور یہ سلطنت ماتحت تھی رومیوں کی. روم اس وقت کا سپر پاور تھا، سپر پاور طاقت تھی. اس بصرہ کے حکمران نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد تھا صحابی حضرت غالباً حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کو قتل کر دیا. صرف یہ نہیں کہ خط پھاڑا، ایک نے تو خط پھاڑ دیا، اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کچھ نے جواب نہ دیا. ہیرکل نے جو ہے نا وہ اچھا رسپانس دیا لیکن مسلمان نہ ہوا. نجاشی مسلمان ہو گیا تھا. لیکن اس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو ہی قتل کر دیا. اور یہ اس وقت بھی اور آج بھی کسی سفیر کو قتل کرنا اعلان جنگ ہوتا ہے. کسی ملک کے سفیر کو قتل کر دینا، ایسے سمجھو اس ملک نے ہمارے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے. کسی سفیر کو، سفارتکار کو قتل نہیں، کچھ بھی نہیں کہا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعلان جنگ سمجھتے ہوئے نا صحابہ کرام کا تقریباً 3000 صحابہ کرام کو تیار کیا جنگ کے لیے اور ان کو بھیجا. جنگ موتا آپ نے سنی ہوگی، جنگ موتا. اور موتا کے مقام پر وہ صحابی پہنچے. آگے اس نے، اس بصرہ کے قاصد نے نا، بصرہ کے جو بادشاہ تھا، اس نے روم کے ماتحت تھا، اس نے روم کو پیغام بھیجا کہ ایسے ایسے مسلمان کے میں نے سفیر کو قتل کیا ہے، اب وہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو رومیوں نے نا 1,00,000 کا لشکر تیار کر کے بھیجا مسلمان کے مقابلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا. آپ خود اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت 3 صحابہ کو پہلے وہ بنایا، آپ نے کمانڈر بنایا. جعفر بن ابی طالب تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، اور زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے زید بن حارثہ تھے. آپ نے فرمایا یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب تمہارے کمانڈر ہوں گے. وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. تو پھر جب یہ صحابہ کرام 3000 کا لشکر موتا کے مقام پر پہنچا، آگے دیکھا کہ 1,00,000 کا لشکر ہے اور اتنا اثر ہے. وقت کی سپر پاور تھی تو پوری طاقت کے ساتھ آئے ہوں گے نا. تو دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر، آپ لڑیں یا نہ لڑیں. آپس میں مشورہ ہوا. لیکن صحابہ کرام بھی وہ تھے جو جذبہ جہاد سے بھرپور تھے. شہادت کے شوق نے اور جذبے نے سب نے کہا کہ ہم لڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لڑائی کے لیے بھیجا، ایسے واپس نہیں جائیں گے، ہم لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے. تو پھر لڑے، جہاد ہوا. آپ کے جو مسلمانوں کا جو سالار تھا سب سے پہلے زید بن حارثہ، وہ شہید ہو گئے. تو پھر کمان سنبھالی جعفر بن ابی طالب نے، وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد لشکر کی کمان سنبھالی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم، وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لقب ملا تھا سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار، انہوں نے کمان سنبھالی اور بہت بڑے دلیر تھے اور بڑے جنگجو تھے. انہوں نے نا جنگ تو نہیں جیتے مسلمان، لیکن تدبیر سے، بڑی چالاکی اور پھرتی سے مسلمانوں کو اس فوج کے نرغے سے باہر نکال آئے اور واپس آ گئے. بچا کر، جتنے شہید ہو گئے باقیوں کو بچا کر واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا. تو پھر مکہ بھی فتح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی فرصت ملی. غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا اور کئی مسلمان بھی جو ہے نا، لوگ زیادہ مسلمانوں میں آ گئے تھے اور پورے عرب میں ایک مسلمانوں کی طاقت ابھر کر سامنے آ چکی تھی. اب خطرہ تھا کہ وہ رومی جنہوں نے اتنے مسلمانوں کو بھی شہید کیا ہے، وہ طاقت تو کھڑی ہے نا اسلام کے سامنے. کل کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبریں بھی پہنچی کہ اب وہ روم دوبارہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے.
مسلمان تو آ گئے ہیں نا، دوبارہ وہ طاقت تیار کر رہا ہے۔ ان کو بھی خطرہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی جو طاقت بڑھتی جا رہی ہے نا، وقت کی سپر پاور تھی نا، کہ کہیں ہمارے خلاف نہ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبریں سنی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا صحابہ میں کہ تیاری کرو، ہم نے جنگ کرنے کے لیے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ ہم پر آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، ہم پر کوئی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہہ دیا تھا آج کے دن ہم دفاعی جنگ نہیں کریں گے، اب ہم خود چڑھائی کریں گے، کوئی ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کریں اس جنگ کے لیے، ہم نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور بالکل باقی پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں نا، ان کے بالکل خلاف پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کرتے تھے نا، سارے حالات نہیں بتاتے تھے، مخفی رکھتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے کئی باتیں مخفی رکھیں، لیکن اس جنگ سے پہلے آپ نے سارے حالات بتا دیے کہ اتنا لمبا سفر ہے اور اتنی بڑی فوج ہے اور وقت کی سپر پاور طاقت ہے، آپ سب تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، اور پھر وقت ایسا تھا کہ سخت گرمی کے دن تھے، کیسا ماحول تھا، سخت گرمی کے دن، کتنی مشکلات تھیں، سخت گرمی کے دن، اور پھر قحط سالی کا زمانہ تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور فصل کے عین پکنے کا وقت تھا۔ اس وقت فصلیں ہوتی تھیں کھجور کی، کھجور پک چکی تھیں اور توڑنے کا وقت، موسم بالکل قریب تھا، اور پھر جو ہے نا سفر بھی بڑا لمبا تھا، سواریاں بھی کم تھیں، اور آگے وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینی تھی، تو ساری مشکلات تھیں۔ اس وقت ان سب مشکلات میں نکلنا، جہاد کے لیے جانا اپنے، اور ایک تو یہ تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے اس جنگ میں، دوسرا یہ تھا کہ پیچھے ہمارے بال بچوں کا کیا بنے گا، عورتیں کھجوروں پر چڑھ نہیں سکتیں، کھجور کون توڑے گا، پہلے بھی قحط سالی ہے اور یہ فصل بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر سفر بھی بڑا لمبا ہے، بہت ہی شدید ترین مشکل حالات تھے اس وقت۔ یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے، دیکھیں ترجمہ، یہ سارا آپ پس منظر ذہن میں رکھیں گے نا تو آگے جتنی بھی آیتیں آئیں گی ان کا مفہوم سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور یہاں ان میں نا آیتوں سے اس صورت میں زیادہ تر جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اس آمنو سے کہہ کر ان لوگوں سے خطاب ہے جو منافق بھی تھے، ایمان کا دعویٰ تو وہ بھی کرتے تھے نا۔ یہاں سے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہو گیا ہے تم کو، اذا قیل لکم جب کہا جاتا ہے تم کو، انفروا کہ نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثقالا تو تم بوجھ سے جھک جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، ایسے جھکتے ہو کہ زمین کو پکڑنے لگ جاتے ہو، نہیں جاتے تم جہاد کے لیے۔ ارضیتم کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں تم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا تو نہیں ہے دنیا کا سامان، فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر تھوڑا ہے۔ تم موت سے ڈرتے ہو نا، یہ دنیا سے محبت تمہارے دل میں آ گئی ہے، اس لیے تم نہیں نکلتے۔ انفروا انفروا نہیں، الا تنفروا اگر نہیں تم نکلو گے، یعذبکم تو عذاب دے گا تم کو اللہ تعالیٰ، عذاباً علیما بہت دردناک عذاب۔ تو یہ آیتیں مفہوم بتا رہا ہے کہ ان کو خطاب ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ مومن تو تیار تھے، وہ تو جنگ موتا میں کتنے شہید ہو گئے اور شہادت کے جذبے سے شرسار تھے، یہ جو منافق تھے نا ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ان کے لیے ہے اگر نہ تم نکلے نا، یعذبکم عذاباً علیما اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تبدیل کر دے گا تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو۔ اس نے اپنے اسلام کو بلند کرنا ہے، پیچھے آیتوں میں پڑھا نا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اپنے دین کو تمام ادیان پر اس نے غالب کرنا ہے۔ تم کرنے کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ اور لوگ لائے گا۔ یستبدل وہ بدل دے گا، قوماً ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا تضروہ اور تم نقصان نہیں دے سکتے اس کو، شیئن کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الا تنفروا اگر نہیں، الا تنصروا اگر نہیں تم مدد کرو گے نا اس رب کی، فقد تو تحقیق سن لو، نصرہ اللہ اس نے مدد کی تھی، اللہ نے مدد کی تھی اللہ کے دین کی۔ اگر آج تم مدد نہیں کرو گے نا تو اللہ کو عاجز مت سمجھو، اللہ نے اس وقت مدد نہیں کی تھی۔ اذ اخرجہ جب نکالا تھا انہوں نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، ثانی اثنین دو میں سے دوسرے کی، جب وہ دو تھے حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو مشرکین مکہ نے مکہ سے نکالا تھا اور آپ غار ثور میں جا کر
آپ نے پناہ لی تھی، اس وقت کی بات اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جب سارے دنیا دشمن تھی، کوئی آپ کی حمایت کرنے والا نہیں تھا، سب آپ کے خلاف تھے۔ آج تو کتنے لوگوں کا لشکر آپ کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے، ہم نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب صرف 2 تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقولو، جب کہہ رہا تھا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا جب آپ غار میں چھپ گئے نا، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے بالکل اوپر کنارے پر آ گئے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا نا، اپنے پاؤں کو انہوں نے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، غار کے بالکل اوپر آ چکے ہیں وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مطمئن تھے اور کہہ رہے تھے، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو اس کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت پھر کیسے مدد کی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً، تو اتار دی اللہ نے اپنی سکینت اور مدد کو، وَأَيَّدَهُ، اور تائید کی اللہ نے، بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں کے ساتھ، لَمْ تَرَوْهَا، کہ تم نے نہیں دیکھا ان کو، ہیں کہ میدان بدر میں بھی لشکر اتارے، حنین کے موقع پر بھی لشکر اتارے آسمان سے، کس طرح مدد کرتا رہا۔ وَجَعَلَ، اور کر دیا، کلمۃ الذین، بات ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، السفلی، نیچی، ان کافروں کی بات کو اللہ نے کیسے پست کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ نے اپنے کلمے کو کس طرح بلند کر دیا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ انفروا، نکلو تم، خفافاً، ہلکے ہو، او ثقالاً، یا بوجھل ہو۔ ہلکے اور بوجھل، اس کے نا 2 مفہوم ہیں، ایک تو یہ، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی۔ ہلکے اور بوجھل، تمہارے دل ہلکے ہوں، اس جنگ کے لیے تیار ہیں، پھر بھی نکلو۔ بس اقالہ، تمہارے دل میں بوجھ ہے، تم پسند نہیں کرتے جانا، اب جانا تو پڑے گا نا، جیسے مرضی ہو، جس حال میں بھی ہو جاؤ۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، ثقالاً، خفافاً و ثقالا، تمہارے پاس ہتھیار ہیں پھر بھی نکلو، ہتھیار نہیں ہیں پھر بھی نکلو، ہر حال میں نکلنا ہے۔ وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو، لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر ہوتا نا، عَرَضًا سامان، قریباً قریب کا، اگر قریب جنگ کرنے جانا ہوتا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر تھوڑا ہوتا، تو پھر لَاتَّبَعُوكَ، ضرور پیروی کرتے ہی آپ کی۔ اگر تھوڑے سے سفر پر جانا ہوتا اور انہیں پتہ چلتا کہ وہاں سے جا کر مال غنیمت زیادہ مل جائے گا، اور آگے سے لشکر بھی چھوٹا ہوتا، تو ضرور آپ کی پیروی کرتے ہی۔ ولیکن، اور لیکن، بعدت، بہت دور ہو گئی ہے، علیہم، ان پر، الشقہ، مسافت، مسافت بڑی لمبی ہے، تقریباً 350 میل کا سفر تھا، مدینہ سے تبوک کا سفر 350 میل ہے، اور یہ آخری سرحد ہے وہاں پر، تبوک آخری شہر ہے عرب کا، اور اس وقت اس کے بعد جو ہے نا روم کی سلطنتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ بہت لمبا سفر ہے، اس لیے نہیں آتے، اگر قریب کا سفر ہوتا، مشقت نہ اٹھانی ہوتی، لَاتَّبَعُوكَ، ضرور پیروی کر لیتے آپ کی، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور ہو گئی ہے ان پر مشقت، مسافت، سیحلفون، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں، ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، کیا کہیں گے، قسمیں اٹھا کر کہیں گے، لَوْ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم طاقت رکھتے نا، لَخَرَجْنَا، البتہ ضرور ہم نکلتے، معکم، تمہارے ساتھ۔ یہ منافق آ کر آپ سے کہیں گے، اللہ کی قسم، اگر ہمارے پاس جنگ کی طاقت ہوتی، ہتھیار ہوتے، ہم جا سکتے ہوتے تو ضرور جاتے آپ کے ساتھ۔ جی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ضرور نکلتے ہم تمہارے ساتھ، یُہْلِكُونَ، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں کو، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے، یہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اپنا آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں، آپ سے آ کر جو بہانے کرتے ہیں، معذرتیں مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اعلان کر دیا تھا، پہلے سے اعلان کیا کہ تیاری کر لو، جو جانا چاہتا ہے نا جائے، زبردستی کسی پر نہیں ہے۔ اور لوگ آتے آپ سے آ کر کہتے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا میرے ہاں فلاں مسئلہ ہے، میں خود بیمار ہوں، میرے پاس ہتھیار نہیں، میرے پاس سواری نہیں، منافق لوگ بہانے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اجازتیں دیتے جاتے۔ اس سے آگے دیکھیں گے پھر آگے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔